اور جب پورے شہر مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی، عیاں ہو گئی، لوگوں کے سامنے نمایاں ہو گئی کہ زلیخا نے یوسف کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا ہے، تو قرآن کریم کے اندر وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ شہر کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ زلیخا یعنی عزیز مصر کی بیوی، اتنے بڑے خاندان کی بیوی جو وزیر خزانہ کی بیوی ہے، اس نے اپنے غلام سے بدفعلی کا مظاہرہ کیا ہے، بدفعلی کا ارادہ کیا تھا۔ قد شغفها حبا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گیا اس کا دل یوسف کی حسن پر۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی پر ہے، صریح غلطی پر ہے۔ اب جب زلیخا کو یہ بات معلوم چلی، فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان سب کے مکر کو، ان سب کی باتوں کو، باہمی باتوں کو، طنز و تشنیع کو اور دیگر تمام چیزوں کو جب زلیخا نے سنا، ارسلت الیہن، تو ان تمام عورتوں کو اپنے محل کے اندر بلا بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ ان سب کو۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، اور ان کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کیا، متکئ یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک مجلس کا انعقاد کیا، دعوت کا انعقاد کیا، بہترین دعوت کا ٹھہرانے کے لیے ان کو۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان سب کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی، ساری عورتوں کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی، ان کے سامنے گویا پھل رہا ہو جو کاٹ کر کھایا جاتا ہو چھری سے، تو ان سب کے ہاتھ میں، ساری عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا کر کے کہنے لگی وقالت اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام سے کہ یوسف تم اب نکل آؤ ان کے سامنے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئی، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو غیر معمولی حسن دیا تھا۔ وقلن حاش للہ، اور وہ کہنے لگی، یہ جملہ ہوتا ہے کہ افعال تعجب کہا جاتا ہے کہ جب انسان تعجب کے طور پر کچھ بولتا ہے، حاش للہ ما ھذا بشرا، یہ بھی انسان ہے، یہ انسان کا بچہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم، ہمیں نہیں لگتا کہ انسان کا بچہ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب زلیخا کو ایک موقع مل گیا کہنے کا، جو تان کر رہی تھی کہ تم جو ہے اپنے غلام پر فدا ہو گئی، تم کیسی عورت ہو، تو زلیخا نے کہا فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طنز و تشنیع کیا کرتے تھے، ملامت کیا کرتے تھے۔ اب ان عورتوں کے سامنے بھی، یعنی ان عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، تو وہ ساری عورتیں ایک جیسی ہو گئیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کے زلیخا کہنے لگی کہ میں نے یقیناً یوسف کے ساتھ بدفعلی کا ارادہ کیا تھا، بہلانا چاہا، پھسلانا چاہا، فاستعصم، لیکن وہ اپنے قدم، اپنے عمل پر، اپنے رب کے دین پر جمع رہا، اپنے کردار کو داغدار نہیں بنایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے میرے حکم کی حکم عدولی کر دی، یعنی میرے حکم کو اس نے نہیں مانا، جو میں کرنا، جو جس بات کا میں حکم دے رہی ہوں، یعنی بدفعلی کا ارادہ کرنا چاہتی ہوں، اگر اس نے میرے ساتھ وہ نہیں کیا، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا تو اس کو میں قید کروا دوں گی، یا تو قید کر دوں گی، یا تو اس کو ذلیل و خوار ہو جائے گا، یہ بے عزت ہو جائے گا، اس کو ذلیل و خوار کر کے میں چھوڑ دوں گی۔ یہ کھلم کھلا دھمکی دے رہی تھی، یعنی کہ ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کے علانیہ طور پر ایک گناہ کا اعلان کر رہی تھی کہ میں اس طرح سے کروں گی یوسف کے ساتھ میں، اگر اس نے ایسا کیا تو میں اس کو قید میں ڈلوا دوں گی یا ذلیل و خوار کروا دوں گی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جب یوسف علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو سنا تو کہنے لگے اپنے رب سے مخاطب ہو کر کے، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے، احب الی مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے، جس کی طرف مجھے بلا رہی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے ان کے مکر کو، ان کے جال سازی کو مجھ سے دور نہیں کیا، اصب الیہن، تو ان قریب ہو سکتا ہے کہ میں بھی پھسل جاؤں، میں بھی بہک جاؤں۔ طبعی تقاضا انسان کا کہ ایسے حالات میں انسان کہہ رہا اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہا ہے، استعانت چاہ رہا ہے کہ اے اللہ رب العزت، اگر تو نے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، جو بدفعلی کا ارادہ کر رہی ہے، اگر دور نہیں کیا تو ان قریب میں بھی بہک جاؤں گا۔ فصرف عنہ کیدہن، تو اللہ رب العزت نے وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس زلیخا کی مکر کو، ان ساری عورتوں کے مکر کو یوسف علیہ السلام سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، اللہ رب العزت بہت سننے والا اور بہت باخبر ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حین، ان سب واقعے کے بعد میں جب عزیز مصر نے دیکھا کہ ایک بوال مچ جائے گا شہر کے اندر، وائلنس ہوگا شہر کے اندر،
اب کوئی بڑی انہونی ہونے والی ہے تو اس نے مصلحتاً یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دو، چونکہ اپنے غلام اور بادیوں کو سمجھا نہیں سکتا، ان ساری عورتوں کو، شہر کی ساری عورتوں کو سمجھا نہیں سکتا کہ تم یوسف سے بد کرداری نہ کرو، لہذا اس نے مصلحت کے تئیں یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر دھکیل دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جب یوسف علیہ السلام قید کے اندر داخل کیے گئے تو ان کے ساتھ دو جوان بھی داخل ہوئے قید میں، کوئی ان کا جرم رہا ہوگا۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، تو ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں خواب دیکھا میں نے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر میں نے روٹی اٹھائی ہوئی ہے، میرے سر پر رکھی ہوئی ہے، تأكل الطير منه، پرندے اسے نوچ کر کھا رہے ہیں، یعنی پرندے میرے سر کے اوپر سے روٹی کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، اب اس کی تعبیر بتلا دیں ہمیں، تعبیر کیا ہے اس چیز کی۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ بہت نیکوکار، بہت احسان کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کسی ایسے نااہل سے نہیں پوچھنا چاہیے جس کو دیکھے کہ یہ خیر خواہ ہے میرا، جو پڑھا لکھا ہے، جو اہل علم ہے، اس سے پوچھے تعبیر۔ عنقریب ہو سکتا ہے جو اہل نہیں ہے، بعض دفعہ خواب کی تعبیر بتلانے والے اتنے ہی بے خبر ہوتے ہیں جتنا کہ دیکھنے والا، یعنی جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنا بے خبر ہوتا ہے اتنا خواب کی تعبیر بتلانے والا بھی، لہذا ہر کسی سے ہر کسی کے متعلق نہ پوچھے، جو جس فن میں ماہر ہو اس سے وہی پوچھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جو شام کا کھانا تمہارے پاس روز روٹین کے طور پر آتا ہے، جس طرح قید کے اندر یعنی کھانا ایک ٹائم ہوتا کھانے کا، وہ کھانا تم پر یعنی تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ایک وعدہ کر لیا، یعنی کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، میں اتنے ٹائم کے اندر تم کو بتلا دوں گا۔ اور یہ وعدہ اس لیے کیا تھا چونکہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ فوراً کسی چیز کا جواب نہیں دینا چاہیے، یعنی اگر علم ہو بھی تھوڑا سا خاموشی اختیار کر کے، ساری چیزوں پر غور و فکر کر کے، اگر کوئی مطالبہ ہو ساری چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر کے متعلق بتانے کے متعلق ایک وعدہ کر لیا، ذالکما مما علمنی ربی، اور وعدہ کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے کو تعبیر پتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں مجھے میرے رب نے سکھا دیا ہے، یعنی ساری کریڈٹ اللہ رب العزت کو دے چکے۔ ایسا نہیں کہا کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت دانا ہوں، دانشمند ہوں، میں یعقوب کا بیٹا ہوں، تو اس طرح نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری عطا، یعنی کہ پیغمبروں کی سنت ہوا